بات ہے اعتکاف۔ اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی اگر کسی محلے کی مسجد میں کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو پورا محلہ گناہ گار ہوتا ہے، اور اگر ایک بندہ بھی بیٹھ جائے تو پورا محلہ جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ اور اعتکاف جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے کہ جسے آپ نے پوری زندگی میں کبھی ترک نہیں فرمایا، اور ایک مرتبہ آپ اعتکاف نہ بیٹھے کسی غزوہ کی وجہ سے تو بعد میں آپ نے اس کی قضا بھی فرمائی۔ اور اعتکاف بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان نیکیوں کا اجر بھی عطا فرما دیتا ہے جو اس نے کی نہیں ہوتی۔ یعنی جو بندہ اعتکاف بیٹھا ہے وہ کسی ضروری حاجت کے بغیر، وہ شرعی ہو یا بدنی ہو، مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ ظاہر ہے وہ کسی مریض کی تیمارداری نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے مریض کی تیمارداری کرنے کے بغیر ہی تیمارداری کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنا فاصلہ فرما دیتا ہے جتنا 3 خندقوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اور ہر خندق جو ہے وہ زمین و آسمان میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلے پر ہوتی ہے۔ تو جن احباب کے لیے ممکن ہو ان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کو بھی اپنی زندگی کے شیڈول میں رکھیں۔ یہ بہت بڑی ایک عبادت ہے، بندہ خلوت میں بیٹھتا ہے، اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور کوئی بھی عام بندے کے دروازے پر جا کر اگر کوئی بیٹھ جائے تو وہ بھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، تو یہ تو سائل بن کے رب کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے، تو خدا اسے کیا کیا عطا فرماتا ہو۔ دوسری چیز ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے اپنی طرف سے، اور جتنے افراد اس کی زیر کفالت ہیں، یعنی بے شک فرض کریں اس کا کوئی عزیز ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، کوئی اور بندہ ہے اس کی زیر کفالت، تو جو بندہ صاحب نصاب ہو اس پر واجب ہوگا اپنی طرف سے بھی اور جتنے افراد اس کی زیر کفالت ہیں۔ اب جو صدقہ فطر ہوتا ہے یہ 2 کلو گندم، 4 کلو کھجوریں یا کشمش، یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ اس میں اصل بات یہ ہے کہ آج کل جو کم سے کم صدقہ فطر بنتا ہے وہ 300 روپے ہے۔ یعنی لوگ پوچھتے ہیں صدقہ فطر کتنا ہے جی؟ 300 روپے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 300 روپیہ اس بندے کے لیے ہے جو مالی طور پر بہت کمزور ہے۔ یہ جو اسلام نے 3 چیزیں رکھی ہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کسی بندے کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس کے مطابق ہی صدقہ فطر ادا کرے۔ ایک عام بندہ گندم کے حساب سے کر لے، جس کو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے وہ کھجوروں کے اعتبار سے کر لے، جس کو اللہ نے بہت دیا ہے وہ کشمش کے حساب سے کر لے۔ تو یہ آپشن نہیں ہوتے، یہ بندے کی حیثیت کے مطابق ایک چیز رکھی گئی ہے۔ جیسے ایک بندہ قربانی میں کوشش کرتا ہے نا کہ وہ بہتر سے بہتر قربانی کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کی قربانی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب قربانی بہتر سے بہتر کی تلاش ہوتی ہے تو صدقہ فطر بہتر سے بہتر کی تلاش کیوں نہیں ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نظر آتی ہے اور جو نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ جو سرکار نے فرمایا تھا نا یہ غم گساری کا مہینہ ہے، رمضان شہر المواسات ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔
تو یہ غم گساری کی وجوبی شکل ہے جو اسلام نے رکھی ہے. اور صدقہ فطر واجب ہے، یہ صدقات واجبہ میں سے ہے. صدقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقات واجبہ، ایک صدقات نافلہ. صدقات واجبہ وہ جو بندے پہ واجب ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، اس نے کوئی نظر مانی ہے اس کو پورا کرنا ہے، یہ صدقات واجبہ ہیں. یہ غیر مسلم کو نہیں دیے جا سکتے، یہ مسلمانوں سے لیے جاتے ہیں اور مسلمانوں میں ہی تقسیم کیے جاتے ہیں. دوسرے صدقات غیر جو نافلہ ہوتے ہیں وہ آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. تو صدقہ فطر جو ہے ضروری نہیں ہے، یہ عید کی نماز جب بندہ پڑھنے کے لیے آئے تو اس پر واجب ہے کہ ادا کر کے آئے، اور اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو بعد میں بھی ادا کرے، لیکن یہ پہلے ادا کر دینا بہتر ہوتا ہے. اس لیے آپ صدقہ فطر جو ہے وہ پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں اور ان افراد کو دیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب